إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 31ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ عز و جل کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. گزشتہ ایپیسوڈ میں ناظرین ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 3 بڑے چیلنجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمت کے ساتھ تینوں کا سامنا کیا. جس میں یہود ایک چیلنج تھا، دوسرے مدینے کے مشرکین ایک چیلنج تھے، اور تیسرا مسلمانوں کی 2 جماعت مہاجرین و انصار جن کے دل میں ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھتا چلا جاتا، جن کے دل میں ایمان قرآن مجید کے نزول سے بڑھتا چلا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کی نگرانی کرتے، اللہ عز و جل ان کے عمل کی نگرانی کرتے. یہ وہ جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آنکھوں سے دیکھ کر عمل کرتی. یہ وہ جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی کانوں سے سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں عمل کیا کرتے. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارگی کرانے کے لیے مسجد نبوی میں 45 انصار اور 45 مہاجرین کے درمیان معاہدہ کروایا. معاہدے میں بات یہ ہوئی کہ مہاجرین کی اکنامیکل پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا تھا، ان کے مضبوط کرنے کے لیے مدینے کے مسلمانوں نے اپنے کھیت دینے کا اعلان کر دیا، آدھا حصہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور کہا کہ انہیں کھیتی کرنے کے لیے کام دو، اور جو پروفٹ آئے گا، جو پھل آئے گا تمہارے کھیتوں میں، وہ 50% دونوں آپس میں بانٹ لینا. اس کے لیے بھی انصار تیار ہو گئے. ناظرین، اس کے بعد ہم نے کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی سے، یعنی جو مدینے میں رہنے والے تھے، ان کو مکے سے آئے ہوئے ایک صحابی سے جوڑ دیا. یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کی ذمہ داری دے دی گئی. ذمہ داری یہ تھی کہ تمہیں جب تک یہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو جائیں گے، جب تک یہ فائنینشلی مضبوط نہ ہو جائیں گے، تب تک تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو سونے کے لیے گھر دینا، اور ان کے جو کچھ بھی بیسک نیڈز ہے وہ بیسک نیڈز کو پورا کرنا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے. ناظرین، ایک کے بعد ایک کو جوڑا گیا، جس میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. جیسا ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا، اب ایسے معاملات صحابہ اپنی زندگی کے ذریعے انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں دوسرے مسلمان ان کی ان زندگی کو دیکھ کر شاید کہ ان کی ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، شاید کہ ان کے دلوں کی سختی جو سو پگھل جائے، شاید کہ ان کا غصہ جو سو ختم ہو جائے، شاید کہ ان کی اکڑ اور تکبر ختم ہو جائے. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں عمل کیا. ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، جو مدینے میں انصاری صحابی تھے اور بہت پیسے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کر آئے مہاجر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا، جو مکے میں بہت پیسے والے تھے. لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا انہیں مجبوراً سب کچھ چھوڑنا پڑا، لیکن مال کی محبت ان کے سینوں میں نہیں تھی، بس اللہ عز و جل کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آگئے. یہاں تک کہ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن کو جب ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو عبد الرحمن کو اپنے گھر لے گئے رضی اللہ عنہ، اور ایسی قربانی کی مثالیں پیش کی، ایسا تقوی کا مزاج پیش کیا، ایسی مسلمان کی مدد کا مزاج پیش کیا. دنیا شاید ایسی مثال کو آج ڈھونڈتے بھی رہ جائے تو کہیں نہ مل سکے گی. ناظرین، سعد بن ربی نے اپنے گھر پر دستک دی. جب گھر میں ان کو استقبال کیا گیا، جب گھر کا دروازہ کھولا گیا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو گھر میں لے جا کر ان سے کہا کہ جو کچھ میرا مال ہے یہ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ میری کمائی ہے یہ تمہارے
تمہارے سامنے ہے۔ کہا عبد الرحمن تم وہ لوگ ہو جو اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر 13 سال تک صبر کرتے آئے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹیز کو اللہ عز و جل کی خاطر چھوڑ دیا، تو پھر کیوں میں تم سے پیچھے رہ جاؤں؟ اے عبد الرحمن یہ میری ساری دولت تمہارے سامنے ہے، آدھا حصہ تم لے کے نئی زندگی کی شروعات کرو اور آدھا حصہ لے کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ سعد بن ربیع یہ بھی مطالبہ کیا، عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو کہہ دو، طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ ناظرین قربانی کا یہ جذبہ، تقوی کا یہ مزاج، ایمان کا یہ لیول صرف صحابہ اکرام کی جماعت کے پاس تھا، جن کو سلف صالحین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ناظرین عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آفر دیا گیا، صحابہ و قوم عدیدان ملت جو خودداری ان کے اندر تھی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر مانگنا نہیں سکھا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی محتاجی کہنا نہیں سکھا، ایسی خوددار قوم تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی تعلیم اور تربیت کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑ کر اپنے رب کی ذات پر توکل رکھ زندگی گزارتے تھے۔ سعد بن ربیع کے اس عمدہ آفر کو لے کر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اے سعد بن ربیع اللہ عز و جل آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ مدینے کا بازار کہاں لگتا ہے، کہاں پر یہاں کا بازار لگتا ہے جہاں میں کچھ سامان مکے سے آتے وقت لے کر آنے میں کامیاب ہوا، میں اسی سامان کی تجارت کرنے کو شروع کر دوں گا۔ ناظرین عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آج اس امت کے وہ مسلم نوجوان جو شادی کے نام پر دہیج جیسی لعنت کو بڑے ہی آسانی سے اپنے گھروں میں مول لیتے ہیں، ان کے لیے ایسی تعلیم دی کہ آج مسلم کمیونٹی میں یا دنیا کے اور کمیونٹیز میں ایسے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے، کوئی کاروبار کی شروعات کرنے کے لیے اپنی شادیوں کے انتظار میں ہے، اس انتظار میں ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو دہیج کے نام پر ایک بڑی رقم مل جائے گی سسرال سے، اور اسی سسرال سے پائی ہوئی رقم سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ناظرین اتنا گھٹیا مزاج ہو چکا ہے، ذہنیت اتنی گر چکی ہے، خودداری اتنی مٹ چکی ہے، اپنے آپ کے ہاتھ کی کمائی سے کھانے کی خودداری مر چکی ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ بھیک مانگنے کے نئی طریقے کو اپنا چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کو وہ کمائی سے کھایا ہوا مال بہت پسند ہے انسان کا جو وہ خود اپنے ہاتھ سے کما کر اپنی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جو آدمی محنت کر کر خون پسینے سے اپنی روزی کما کر اپنی تنخواہ کے پیسے سے، اپنی محنت کے پیسے سے جب خود بھی کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ عز و جل کو مومن کا عمل بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین وہی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایسی خودداری کی مثال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جب ان سے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینے کا بازار فلاں دن میں، فلاں وقت میں، فلاں جگہ پر لگتا ہے، وہ جو کچھ سامان مکے سے لے کر آئے تھے وہی سامان کو وہ اس بازار میں رکھ کر تجارت کرنے کا آغاز کرتے جاتے، یہاں تک کہ سامان کی بکری ہوتے جاتی، اس سے نیا سامان خریدتے جاتے، پھر سے بکری ہوتی جاتی، تجارت میں اللہ عز و جل کے بھروسے سے بیٹھ کر ایسی برکت کا معاملہ ان کی زندگی میں ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وہ اپنے ایک نیا لباس پہن کر مدینے کے بازار سے گزرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھ کر کہا اے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کیا آپ نے شادی کی ہے؟ جیسے ہی بات سنی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال عبد الرحمن سے یہ کہا کہ یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے شادی میں نہیں بلا۔ آج معاشرے میں ناظرین یہ ہو گیا ہے کہ کم سے کم 500 آدمی کی دعوت، کم سے کم 1000 آدمی کی دعوت، صحابہ شادی کر لیتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تک نہیں دی جاتی۔ کیا آپ ایسے صحابہ پر کوئی الزام تراشی کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی سنت ہے زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانے کے جسے بہت سادگی سے کرنا چاہیے، لیکن اس سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے جو بنیادی سوال کیا، یہی بنیادی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس صحابی سے کرتے تھے جو اپنی شادی کرنے کی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے یا اپنی شادی کرنے کے لیے جو سو مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبد الرحمن سے سنا کہ تم نے کیا شادی کر لی تو عبد الرحمن نے کہا ہاں میں نے شادی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبد الرحمن مہر میں کیا دیا ہے؟ بنیادی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نوجوانوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ تم دہیج میں کیا لینے والے ہو۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں تم مہر میں کیا دینے والے ہو۔ آج مسلم
کمیونٹی میں وہ نوجوان بچے جو اپنا بایو ڈیٹا بناتے ہیں جس میں باپ کا نام لکھا جاتا ہے, ماں کا نام لکھا جاتا ہے, پیٹرنل انکل کا نام لکھا جاتا ہے, میٹرنل انکل کا نام لکھا جاتا ہے, آپ کی سیلری بتائی جاتی ہے, آپ کے خاندان کے لوگ کہاں لکھے جاتے ہیں. لیکن آج مسلمان لڑکوں کے بایو ڈیٹا میں اگر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی تو وہ مہر کی رقم نہیں لکھی جاتی. کوئی یہ نہیں لکھتا کہ میں مہر اپنے بایو ڈیٹا میں اتنا لکھتا ہوں, میں اتنا مہر دینے کے قابل ہوں, میری فائنینشل پوزیشن آج یہ ہے, یہ بات کوئی نہیں لکھتا. ناظرین, جبکہ بنیادی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے یہ کرتے جب وہ شادی کا تذکرہ کرتے تو تمہارے پاس مہر میں دینے کیا ہے, یا شادی کی اطلاع سن لیتے تو وہ کہتے کہ تم نے مہر میں کیا دیا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جن کے سامنے سعد بن ربیع نے وہ آفر کو پیش کیا تھا کہ تم میرے آدھے مال کو لے لینا, جو بیوی پسند ہو اسے طلاق دے دوں گا, عدت گزرنے کے بعد شادی کر لینا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ ہے, انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل نے ایسی برکت عطا کی تجارت میں کہ مکے سے جو کچھ سامان اٹھا کر لایا تھا اسی سامان میں ایسی برکت اللہ نے دی کہ آج میں نے اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی کے ویٹ کے برابر سونا مہر میں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد الرحمن کی خودداری کا نظارہ دیکھا, عبد الرحمن کے اس ایمانی جذبے کا جو سو مظاہرہ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی میسر بھی کہ صحابہ اپنی محتاجی کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑتے تھے, اپنی غریبی کی وجہ سے دین سے اعراض نہیں کرتے تھے, بلکہ جس ممکن حد تک ہو سکے دین پر عمل کرتے تھے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائی, جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کر لینا. مہر دینے کا حکم دیا گیا ہے تمہیں تو جتنا تم بآسانی دے سکتے ہو اتنا مہر تم ادا کر لینا. ناظرین, بالخصوص اس ایپیسوڈ کے ذریعے وہ نوجوانوں کو جو شادی کے لیے اپنی پلاننگ کرتے ہیں, آپ سب سے پہلے اپنے فائنینشل پوزیشن کو مضبوط کیجئے. آپ اپنی شادی کے ارادے کے بعد جب آپ دہیج کی کچھ رقم لیں گے اس کے بعد آپ زندگی کا نیا آغاز کرنے کی پلاننگ میں ہیں تو یہ بہت ہی گھٹیا پلاننگ آپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنینشل پوزیشن دیکھ کر جب آدمی زبان سے کہے گا, جب اپنے بایو ڈیٹا میں لکھ کر بھیجے گا میں مہر 1,00,000 روپیہ دوں گا یا مہر 50,000 روپیہ دے دوں گا, آپ کی اسی بات سے آپ کے سسرال والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا فائنینشل پوزیشن کیا ہے. دوسری اہم بات اس امت کے نوجوانوں سے ناظرین کہ آپ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی تجارت کے اس طریقہ کار کو دیکھیں جو مکے سے جو کچھ تھا اٹھا لے کر آئے تھے, وہ جو تجارت کرتے تھے. ناظرین, اللہ عز و جل پہ توکل رکھ کر آج جو تجارت کا طریقہ کار مسلم امت کے اندر آ گیا ہے, یہاں ہندوستان کے کلچر میں آ کر, یہاں کے بازار اور مارکیٹ کے کلچر میں آ کر آج مسلمانوں نے اپنے شرعی بزنس کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا. ناظرین, آج مسلمانوں کی دکانیں کھلتی ہیں, بھلے وہ کرانہ سٹور کیوں نہ ہو, یا جوتے چپل کی دکان کیوں نہ ہو, یا کسی کپڑے کی دکان کیوں نہ ہو. آج مسلمان اپنی دکان کھولتا ہے تو وہی مارکیٹ کے وقت کے حساب سے دن کے 11 بجے یا 12 بجے دکان کھولی جاتی ہے. صحابہ اکرام پکار کر مسلمانوں سے کہتے تھے, اے مسلمانوں کی جماعت سنو, برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں اور تم ہے کہ سوتے پڑے رہتے ہو. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت اور خیر رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان لوگوں کے لیے جو صبح اٹھ کر اپنے کاموں پر نکل جاتے. ناظرین, اگر آپ کی دکان ہے, اگر آپ کا کام ہے, اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ صبح سویرے اپنے کاموں کا آغاز کرنا شروع کر دیجئے. برکتیں آپ دیکھیں گے وقت میں کیسی ہو جائیں گی. کام آج آپ کو جو 11-12 بجے شروع کیا جاتا ہے بہت مائنیوٹ لیول پر کام ہوتا ہے, لیکن جو صبح سویرے کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں, آپ کی آفس ہی 10 بجے کھلتی ہے تو آپ صبح کے فجر کے بعد کے وقت سے لے کر یہ 10 بجے کے وقت کو برباد نہ کریں. آپ ایکسرسائز میں آپ کے وقت کو لگائیں, آپ قرآن کی تعلیم میں اپنے وقت کو لگائیں, آپ دین سیکھنے میں اپنے وقت کو لگائیں, آپ اپنے گھر کے کاموں میں اپنے وقت کو لگائیں, آپ اپنے بچوں کی تعلیم میں اپنے وقت کو لگائیں. جس ممکن حد تک ہو سکے مسلمانوں کو چاہیے کہ صبح کے وقت اپنے سونے کی عادت کو ختم کرے, اپنے کاموں کو دیر سے شروعات کرنے کی عادت کو ختم کرے. اور صحابہ کرام کی وہ جماعت جو صبح سویرے بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے, اس کے بعد دن کی مصروفیت کے اگلے حصے میں ان کی مصروفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا, عبادتوں میں مشغول ہو جانا, ذکر و اذکار میں مشغول ہو جانا, اللہ عز و جل سے لو لگا لینا. آپ زندگی اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کرام کی صبح و شام کا اندازہ لگا کر دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کا اندازہ لگا کر دیکھیے, آپ کو خیر اور برکت نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ کے سامنے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ اپنی کانوں سے سنتے اور عمل کرتے. اب اس طرح مدینے کے اندر ایک اسلامی ماحول, اسلامی کلچر قائم کر لیا گیا. اس کے بعد جو بھائی چارگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کے ساتھ دوسرے جو مکے کے آئے ہوئے لوگ تھے
ان کے ساتھ جو سو جوڑنا شروع کیا، جس کی مثال بریک میں جانے سے پہلے ہم نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین اس کے علاوہ دیگر اور سارے صحابہ ہیں جس کو ایک کے بعد ایک دیگر جوڑ دیا گیا تھا، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ اس طرح ڈھیروں صحابہ جو مکے سے ہجرت کر آئے تھے ان کو مدینے کے انصار نے سپورٹ دیا، فائنینشل مدد کی، صرف اس لیے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، خوددار بن جائیں اور اپنا کاروبار کا آغاز کر لیں، کسی سے بھیک نہ مانگے اور خود اس قابل بن جائے کہ اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ نکال سکیں، یہاں تک کہ زندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ انصار کے لوگ کس طرح آپس میں مہاجرین کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ مناظر اللہ عز و جل عرش سے دیکھتا تھا، یہ مناظر کو دیکھ کر اللہ عز و جل وقتاً فوقتاً انصار اور مہاجرین کی ہمت افزائی کے لیے آسمان سے آیتوں کا نزول کرتے۔ ہوا یہ ناظرین کہ یہی مہاجروں میں سے ایک بڑے جید صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ناظرین جن کے بارے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو صحابی نوٹ کرنے والے تھے، سب سے زیادہ احادیث جس نے نوٹ کیے وہ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقف کر چکے تھے دین اسلام کی تعلیمات کو نوٹ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ایک دن یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے، کچھ ہی دن گزرے، اب ان لوگوں کے لیے یہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، انصار کے ساتھ جوڑ کے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن اٹھ کر ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج صبح سے ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ملا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام آپ ابو ہریرہ کے لیے کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اباہر، میرے گھر کی طرف جانا، دستک دینا، شاید کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ جب گھر پر دستک دی گئی تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ رات کے ایک وقت کا کھانا ابو ہریرہ کو دے دیا جائے۔ گھر سے اندر آواز آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزان ملت، وہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو بھوکے پیٹ اپنے زندگی گزارتے ہیں، ایسوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اسوہ حسنہ ہے، ان کو ان مثالیں جان کر ایسی ہمت افزائی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آواز آئی، یا اباہر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ آج ہمارے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کوئی کھانا نصیب نہ ہو سکا۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس پیغام کو لے کر دوبارہ مسجد نبی گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر سے تو یہ آواز آتی ہے کہ آج تو آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی رات کیسے گزاریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ تھی، ان مہاجرین کی پرواہ تھی، وہیں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے میرے انصار کی جماعت کون ہے جو آج کی رات کے ایک وقت کا کھانا ابو ہریرہ کو کھلا دے؟ اللہ عز و جل دنیا میں اسے خوشخبری عطا کرنے والا ہے۔ یوں سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انصار کے ایمان نے جوش ماری۔ ابو طلحہ اٹھے، اٹھ کر کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اس بات پر اطاعت کرنے تیار ہوں۔ ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو انصاری تھے، ابو ہریرہ جو مہاجرین تھے، اپنی جان اور مال قربان کرنے تیار تھے، ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے گئے، گھر پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ابو طلحہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں، رات کے وقت کا کھانا کھلانا ہے، دنیا میں خوشخبری ملنے والی ہے۔ بیوی نے کہا، اے ابو طلحہ، بچے بھی ابھی بھوکے ہیں، اگر تم کہہ دو تو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دوں، اور اگر کھانا ہے ابو طلحہ، یاد رکھو وہ تو صرف ایک آدمی کے کھانے کے برابر کھانا ہے، اے ابو طلحہ اگر تم کہہ دو تو آج یہ کھانا لگا دوں، میں بھی بھوکے سو جاؤں۔ ابو طلحہ نے سن کر کہا، اے میری بیوی، ایسا کیوں نہ ہو کہ آج کی وہ رات ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے اصول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، کیوں نہ ایسا ہو سکے کہ آج کی رات کی بات ہے تو اور میں بھوکے ہی سو جائیں۔ جب اس بات کا تذکرہ سنا تو بیوی کہتی، اگر اس میں اللہ کی رضا کا معاملہ ہے تو میں تیرے ساتھ بھوکے سونے تیار ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا، کھانا لگا دو، اس کمرے میں رات کا اندھیرا ہے، چراغ لگا دینا، جب میں اور ابو ہریرہ کھانا کھانے بیٹھیں گے، جب تم چراغ کو بجھا دینا
تاکہ کمرے میں اندھیرا ہو جائے، ابو ہریرہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتا رہے گا اور میں اپنے ہاتھ کو صرف ہلاتا رہوں گا۔ ابو طلحہ نے یہ کہا اور یہ کہا کہ ابو ہریرہ یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، لیکن قسم اللہ کی میری بیوی، میں کھانے کا ایک نیوالا اپنے گلے میں نہیں اتاروں گا۔ یہاں تک کہ کھانا لگا دیا گیا، چراغ کو بجھا دیا گیا، ابو ہریرہ کھا چکے۔ ابو ہریرہ سے ابو طلحہ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا تم کھا چکے؟ ابو ہریرہ نے کہا میں کھا چکا۔ ابو طلحہ اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے تھا۔ ابو ہریرہ نکلے کھانا کھا کر، مسجد نبی جا کر آرام کی نیند سو گئے۔ اب ادھر ابو طلحہ کی بیوی رات کو جو سو بھوکے ہی سو گئے۔ بس صبح فجر کی نماز کے لیے جب نیند بیدار ہوئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اذکار سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو پکڑ لیا۔ کہا ابو طلحہ، کل رات کو جو تو نے اور تیری بیوی نے کارنامہ انجام دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، ابو طلحہ تمہارے اور تمہارے بیوی کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرایا اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کو نازل کر دیا۔ آیت نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ کہ جس آیت میں اللہ عز و جل نے انصار کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انصار کا معاملہ تو یہ ہے، یہ اپنی مہاجرین بھائیوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مہاجرین کا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے صحابہ کی جماعت آپس میں ایک دوسرے میں بھائی چارگی میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ آنے کے بعد جو بڑا چیلنج تھا، اس چیلنج کو بڑی آسانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کر لیا کہ انصار اپنی جان اور مال، ہر چیز، اپنی بھوک اور پیاس کو چھپا کر انصار کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جاری ہیں، صحابہ ایک دوسرے پر قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، کیا دنیا میں ایسی مثال مل سکتی ہے؟ کیا دنیا میں ایسی دل کی صفائی مل سکتی ہے؟ کیا دنیا میں ایسے تقوی کا مزاج مل سکتا ہے؟ کیا دنیا میں ایسے ایمان کا جذبہ مل سکتا ہے؟ ہاں، جواب ہاں اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر وہ ایمان ہو، جب آپ کے اندر ویسا تقوی ہو، جب آپ کے اندر اللہ سے ویسی محبت ہو، جب آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت ہو، جب آپ کے اندر اسلام سے ویسی محبت ہو، تو ضرور شاید ایسی مثالیں ملیں گی۔ لیکن ہائیسٹ لیول کی جو مثالیں ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے صحابہ کی جماعت نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوتے نظر آگئے، مسلمان بھائی چارگی میں مضبوط ہوتے چلے آگئے، یہاں تک کہ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں صحابہ بیٹھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ احادیث سنا کرتے، ایمان اتنا تازہ ہو جاتا، ایمان اتنے جوش مارتا کہ وہ اللہ عز و جل کے اس جنت اور جہنم کے بارے میں ایک صحابی حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جب ہم ہوتے ہیں، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، ایسا منظر کشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ لیکن یہی حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ، ایک دن ان کی ملاقات ابو بکر صدیق سے ہوئی مدینہ کی گلیوں میں، تو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ حنظلہ الاسیدی منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا معاملہ ہو گیا ہے حنظلہ الاسیدی، کیوں اپنے آپ کو منافق کا الزام لگاتا ہے؟ حنظلہ الاسیدی نے کہا اے ابو بکر، معاملہ تو ایسا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، احادیث کی بات سنتے ہیں، ہمارا ایمان جوش مارتا ہے، لیکن اے ابو بکر کیا مزاج ہے، میں پلٹ کر جب اپنی بیویوں اور بچوں کے بعد جاتا ہوں، میں پلٹ کر جب بازار میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں، میرے ایمان کی کیفیت ویسی نہیں ہوتی جیسی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہتے ہیں اے حنظلہ الاسیدی، جو کیفیت تیری ہے لگ بھگ وہی کیفیت ابو بکر کی ہے۔ دونوں پریشان ہوئے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ مدینے کی گلیوں میں منافقوں کا وجود ہو چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی
رضی اللہ عنہ اور حنزلہ اور اسیدی رضی اللہ عنہ نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بے چینی وہ بے قراری ہے, جب آپ کی محفلوں میں رہتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے, جب گھروں کی طرف پلٹتے ہیں بات وہ نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حنزلہ الاسیدی جو تو کہہ رہا ہے کہ تیری وہ کیفیت جو میری محفل میں ہوتی ہے وہی کیفیت تیری گھر والوں میں ہو جائے, وہی کیفیت تیری بازاروں میں ہو جائے, پھر تو کیا کہنا اگر ایسا ہو جائے تو اے حنزلہ الاسیدی سن لے, فرشتے تجھ سے تیرے گھر میں اور تیری گلیوں میں تجھ سے مصافحہ کرنے والے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات یہ نہیں ہے حنزلہ الاسیدی, بات تو یہ ہے کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے بھی ہے اور کچھ وقت گھر والوں کے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کو فرمایا. مسلمانوں میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دعوتی فیلڈ میں لگا کر رکھیں, آپ یاد رکھیں اس بات کو, کچھ وقت اللہ عز و جل کے دین کے لیے بھی ہے, کچھ وقت گھر والوں کے لیے بھی ہے. یاد رکھیے گھر والوں کے لیے بھی وقت دینا وہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے, وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے جو سو صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وقت بتاتے, اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ جس پیالے میں اپنے ہونٹ کو رکھ کر دودھ پیتی وہیں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اللہ کے نبی دودھ پیا کرتے. جہاں اپنے دانت کو رکھ کر گوشت قطرتی وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت کو رکھ کر گوشت قطرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ تمام تر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مثال صحابہ کے سامنے قائم کرتے رہتے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مثالیں دی. ناظرین بات چل رہی ہے صحابہ کے درمیان محبت صرف اس واسطے کہ اب مکہ سے نکل کر مدینہ آئے, یہ محبت کے معاملے قائم کر کے ایمان کو جو سو کمال کو پہنچا کر آنے والی جو سو دعوتی سرگرمی میں صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے والے ہیں. ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک جو کچھ قرآن مجید مکے میں نازل ہوتا تھا وہ تمام قرآن کو مکی صورت علماء کرام نے کہا. مکے سے ہجرت کر جانے کے بعد اب جو کچھ بھی قرآن مجید کا حصہ جمع ہوتا چلا گیا ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا. اب یہ دور ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد شریعت کا بڑا حصے کا نزول شروع ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں لکھنے کا حکم پہلے دے دیا تھا. جبریل علیہ السلام جب کوئی آیت لاتے اس آیت کو کون سی آیت کے آگے لکھنا ہے کون سی آیت کے پیچھے لکھنا ہے اس آیت کو لکھا لیا جاتا. جب کبھی جبریل علیہ السلام کوئی وحی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک جاتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اچھی طرح یاد نہیں کر لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے وہ آیت کاتب وحی کے بعد لکھا دی جاتی. کاتب وحی چمڑوں پر پتھروں پر کسی ہڈی پر اس جو سو آیت کو لکھ لیا کرتے اور محفوظ کر لیا جاتا. لیکن ناظرین اس بات کو یاد رکھیے صحابہ کی خاصیت یہ تھی, صحابہ کی 2 بڑی خاصیتیں. ایک تو یہ کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے فوراً اس بات کو اپنے دل میں سما لیتے. اتنا میمورائزیشن پاور ان کا ہائی تھا کہ سننے والی بات کو یاد کرنے کی طاقت ان کے اندر تھی, اور جب لکھ لیتے لکھ کر بھی یاد کرنے کی طاقت ان کے اندر تھی. ناظرین وحی کا سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید کی آیتیں لکھنا شروع کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ احادیث کہا کرتے تھے ان احادیث کو بھی لکھنے کا آغاز کر لیا گیا. حتیٰ کہ احادیث الگ لکھے جاتے, قرآن مجید کی آیتیں الگ لکھی جاتی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو سکے. قرآن کی آیتیں لکھنا شروع کر دیا گیا, احادیث کی کتابیں لکھنا شروع کر دیا گیا. حضرت علی کے پاس اپنی حدیث کی کتاب تھی, حضرت عائشہ کے بعد حدیث کی اپنی کتاب تھی, بڑے بڑے صحابہ کے بعد حدیث کی اپنی کتاب تھی. گویا حدیث کا لکھنا حدیث کا محفوظ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کر دیا گیا. ناظرین کیا وہ حالات ہیں جو صحابہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمان کو بڑھاتے چلے جاتے تاکہ ان حالات کو سن کے میں اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں آپ کے سامنے مزید اور بھی باتیں آتے رہیں گی. اپنا جائزہ لیتے رہیے, دنیا اور آخرت کے مقاصد کو سمجھ کر صحیح طرز پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیے. ہمارے ساتھ i+TV پر جڑے رہیے اپنی اصلاح کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.